آگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی حرام کام کے ذریعے، ان کی مثال کے طور پہ کسی انسان کی کسی عورت کے ساتھ کوئی غلط تعلقات ہیں، یا کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے پہ ناراض ہو گئے، کوئی بندہ صلح کرانے کی کوشش کرے، وہ صلح حرام میں شامل ہے، وہ صلح جائز نہیں ہے۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مردوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اپنے مرد، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان صلح کرا دے، ان کا گھر برباد نہ ہو جائے، وہ صلح حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ حرام صلح نہیں کروانا چاہیے، وہ حرام کام ہے، وہ نہیں کروانا چاہیے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ صلح کروانا جائز ہے، مگر صلح جائز نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے۔ دیکھو اگر کسی حرام کے ذریعے کوئی بندہ صلح کرا دے، یا کسی کے ساتھ غلط تعلقات کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کسی کے بھی ہوں، وہ صلح ان کے درمیان صلح کروا دے، یہ حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب القضیت باب فی صلح، حدیث نمبر 3594، اور صلح کے فضائل کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 7، اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 کے تفسیر میں بھی ہے۔ آگے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی کہ اللہ پاک نے یہ مصنوی مولوی مانوی میں ہے اور مرکز الاولیاء لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں یعنی کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیا، سوئی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کینچی کا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے ہر چیز سکھا دی، سمجھا دی ہے، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دراز گوش اپنی سواری پہ دراز گوش ایک گدھے شریف پہ سوار تھے، پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، انصار کی مجلس کے ساتھ گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا قیام کیا، رکے، اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کر دیا تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبودار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جب آپ کو پتہ چلا آپ واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی، اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرمائی، ہمارے لازم فرما دی کہ صلح کروائیں مسلمانوں کے۔ یہ صلح کروانے کے فضائل صفحہ نمبر 3 تفسیر صراط الجنان میں بھی آیت نمبر 9، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن اہل قباء آپس میں لڑ پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا، پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ مبارک تھا، اگر کہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بندہ لڑ پڑتا، ان کے درمیان جا کر صلح کروا دیتے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو طریقہ نبی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 940، یہ تبیان القرآن سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں آپس میں ناراض ہیں، ہمیں فوراً جا کر صلح کرا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کر صلح کرا دیتے۔